اچھا ہلالی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب خان صاحب سے کچھ سوال جواب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی میرے اختیار میں کچھ تھا نہیں، کچھ اور طاقتیں تھیں جو کہ سارے ڈیسیجنز لے رہی تھیں۔ اب باجوہ صاحب سے جو یہ رپورٹڈ ایک انٹرویو ہے اس میں جب سوالات پوچھے گئے کہ جی صحافیوں پر آپ نے جو ظلم و بربریت کی، جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا، تو انہوں نے بھی اس بات سے ڈینائی کر دیا ہے۔ انہوں نے یا تو خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا یا پھر فیض صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا، یا پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو نچلے رینک کے لوگ تھے، افسران تھے، وہ غصے میں آ گئے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایکشن لیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس میں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک محاورہ ہے انگریزی میں، جب یہ میں نے سنا کہ باجوہ صاحب نے کسی کو جھوٹا کہا تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں "اٹ از دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک"۔ جھوٹا یہ تو انہوں نے، سوچئے میں دو تین واقعہ دے دیتا ہوں ایک دم۔ انہوں نے کہا کہ میں حقانی کو کبھی ملا ہی نہیں ہوں۔ کون؟ یہ باجوہ صاحب۔ حقانی خود کہا کہ وہ مل چکے ہیں مجھے، اور ویسے ایویڈنس آئی ہے کہ شاید $30,000 بھی دیے ہیں اس کو۔ میں نے مل بھی نہیں چکا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کتنے پیسے ان سے ایکسچینج ہوئے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، کوئی ایسے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا بہت ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر آپ کو جھوٹا کہے اٹس اے کمپلیمنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور اس قسم کا آدمی اگر آپ کو جھوٹا کہے تو اٹس اے کمپلیمنٹ، اس لیے ناٹ بیکاز آئی نو باجوہ، آئی ہیو نیور میٹ ہم، مگر اس کے جو لوگ ہیں، ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل جیسے انہوں نے کہا ریٹائرڈ ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کے ساتھ میں کام کیا ہوں، آنریبل مین آف آنر، وہ جب آ کے چٹھی لکھتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کو ہم نے کبھی نہیں دیا اور اس نے تباہ کیا، then you have to listen، وہ پھر آپ کو سننا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں بڑی افسوس کی بات ہے، مگر ان کو کوئی، آپ کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے، اور یا صاحب he has done you a real favor۔ ہلالی صاحب، اب جی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹف ٹائم دینا ہے ابھی مزید پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، تو اس طرح کی کارروائیوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان تو مزید وکٹم بن جاتے ہیں؟ سپورٹ جو ہے سارا وہ مزید ان کے ساتھ جا رہا ہے، ہمدردیاں جو ہیں وہ مزید عمران خان کے ساتھ جا رہی ہیں، اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کاش کہ میں یہ کہہ سکتا تھا آپ سے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک ٹیکٹک ہے، جو آپ اگر کسی کو نفرت آپ ایک آدمی یا اس کے دوست یا ایک کمیونٹی کے خلاف پھیلائیں تو پھر تھوڑا سا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ نفرت پھیلا کے اس کو جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو ہی بیکمز این آبجیکٹ آف ہیٹ، تو وہ پھر آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں اور جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں۔ میں معاف کریے، اس قسم کی نفرت جو ادھر پھیل رہی ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں یہ چلے جائے گی؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کبھی لوگ بھول سکتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں بھول سکتے، وہ رہے گا، اور وہ رہے گا، اور خدا کرے وہ نہ پھیلے، مگر وہ رہے گا، اور اس وقت وہ پھیل رہا ہے۔ یہ جو آپ کے چیف منسٹر صاحب نے جو کہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیف منسٹر شاید اس کا مقصد نہیں تھا، مطلب نہیں تھا یہ کہنے کے لیے، مگر جس طریقے سے اس نے کہا کہ اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے ہم توڑیں گے تمہارا ہاتھ، اور میں نے کہہ دیا ہے بس کافی ہو گیا ہے، تو کیا بس کافی ہو گیا ہے؟ آپ نے کبھی ٹارچر کے رپورٹس جو UN میں فائل ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ پولیس اسٹیشنز میں کیا ہوتا ہے؟ 31 لوگ جو مارے گئے ہیں بے وجہ، جو UN ہیومن رائٹس واچ نے پبلش کیا ہے، اس کے بارے میں کس نے کچھ لکھا ہے؟ کون اریسٹ ہوا ہے؟ کوئی کچھ ہوا ہے؟ ماڈل ٹاؤن کا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ریٹیلیشن ہوگا، بس بھول جائیں آپ سمجھتے نہیں ہوگا۔ اور کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا ضرورت تھا؟ ایک آدمی جو نان پولیٹیکل ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، ون جاب اونلی، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرو۔ اس کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ الیکشن سے ٹھیک ہو، وہ تو اس الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اس کا ایک ہی جاب ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرو اینڈ اسٹیبلٹی رکھو 3 مہینے کے لیے، اور تم پھر چلے جاؤ۔ یہ تو بیچ میں بڑا اوکے، یہ تو بتا رہا ہے آپ کو واٹ شوڈ ہیپن۔ وہ گورنرز جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں،
معاف کریے وہ پارشل ہو گئے ہیں, ایڈمنسٹریشن پارشل ہو گئی ہے. اچھا. اور سب مل کے اور جتنا یہ پارٹی کے خلاف کرتے ہیں, دیکھیے نقص بہت ہوں گے پی ٹی آئی میں, اور ایسے بھی لوگ ہوں گے پی ٹی آئی میں جو قابل اعتراض ان کے ایکشنز اور ان کے ورڈ سے ہم سب کیا کر سکتے ہیں اور ہیں, مگر اس کو بھی آپ صفائی دے رہے, ان کو بھی آپ یہ کر رہے ہیں. اتنی نفرت ہو گئی ہے. یہ اوریہ صاحب کہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں اس گھر میں جدھر آپ کا ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ خدا مجھے پاک کر, مجھے میرے گناہ ختم کر, اس جگہ میں وہ ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں اپنے ملک کے علاوہ کہ ایک آدمی کہ اس کو خدا بچا کے رکھے. اب look at the notoriety, میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں پہلے, مگر ختم نہیں ہو رہا ہے یہی نفرت. اب ایک چیز تو رامین مان جاؤ گی تم کہ اتنے جب ان کو اریسٹ کیا کہتے ہیں اس کو وہ بیل دے دیا ہے ٹیرر کیسز, آپ مجھے بتائیں تو پھر ورچوئل اپیئرنس کو کیوں نہیں سینکشن کرتے ہیں؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے ہلالی صاحب. کیوں نہیں بھائی, اگر تم ان کو ٹیرر کیسز میں بیل دے رہے ہو تو ورچوئل اپیئرنس کرو خدا کے لیے. اس لیے کہ میں نہیں کہتا ہوں اس کی پاکستانی دشمن ان کو مارے, میں کہتا ہوں ملک کا دشمن جو باہر ہے وہ اس وقت وہ کوشش کرے گا, ادھر جو ہوگا اتنا برا ہوگا اور اتنا لمبا ہوگا اور اتنا اس کے اتنے مینیفیسٹیشنز ہوں گے کہ یہ ملک پھر چل نہیں سکتا ہے. کیوں آپ ان لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ہلالی صاحب, کراسڈ سبسڈی ہے جو کہ حکومت ایک اسکیم لے کر آئی ہے, تو اس پر کیا ایم ایف کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ حکومت کہہ رہی کہ جی ہم امیروں سے زیادہ پیٹرول پر لے لیں گے پیسے اور غریبوں سے ہم وہ مارجن کاٹ دیں گے تو برابر ہو جائے گا, کوئی ایکسٹرا پیسے ہمیں خزانے سے دینے نہیں پڑے. تو اعتراض کیا ہے ایم ایف کو؟ یہ پاگل سکیم ہے, یہ واقع پاگل سکیم ہے. اچھا, آپ کو میں سوال پوچھتا ہوں, ٹیکسی والا رکشا وہ جاتا ہے پورا ٹینک بھر لیتا ہے, وہ گھر جاتا ہے ٹینک کو خالی کرتا ہے, وہ ٹینک جو پیٹرول اس نے لیا ہے جو 100 روپیہ اور اس سے زیادہ بڑا ہے وہ بیچ دیتا ہے, واپس آ کے ٹینک ری فل کر دیتا ہے. یہ کب تک چلے گا؟ ہاں, You know, it's so stupid. مانے کہ it shows your stupidity. کیا کہا ہے آئی ایم ایف؟ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی, آپ اگر غریب کو مدد کرنا چاہتے ہیں کیش سبسڈی دیں ان کو بڑھائیں, ہم کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ شرط ہے کہ بتا دیں وہ واپس کیسے آئے گا, اس لیے کہ گڈ غریبوں کو دو. تو یہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں, ایک پیٹرول پمپ کا اٹینڈنٹ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. یار فار گاڈ سیک یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں آئی ایم سیریسلی ورڈ. میں سمجھتا ہوں یہ اسکیم اتنا اسٹوپڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑائی کنٹینیو کرے. میں تو اب سمجھتا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نیور اگری, انہوں نے ویٹو کرنا ہے, اس کو دیکھنے کے ساتھ کہنا ہے پاگل ہو گئے ہو, کیسے چلے گا یہ اسکیم, ہمیں ایکسپلین کرو اینڈ دے ول شوٹ اٹ ڈاؤن. تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو پھر وہ جو چاہتے ہیں آپ کو وہ ملے گا نہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ آپ بینکرپٹ ہو گئے ہیں. آپ بات کریں نا, آپ کا ٹیکسٹائل بھی 10 لاکھ لوگ ابھی جا کے they are going to lose their jobs, ان کی نوکری جائے گی, ختم ہو گیا ہے, کولیپس کر گیا ہے, نہیں کہ کولیپس کرنے والا ہے, کولیپس کر دیا. ایپٹما کو جا کے پوچھیں کیا حالت ہے ان کی. تو یہ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہمیں کہا گیا تھا کہ دار صاحب آ کے سب چیز ٹھیک ہو جائے گا, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا کیا پالیسی یہ ہے کہ اس ملک کو سنک کریں, بینکرپٹ واقع کریں. اس لیے تو اس قسم کے اسکیمز کے ساتھ ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے بھائی, یو ڈونٹ ایون ایکسپلین جو کریڈیٹر نیشنز اور نیشنز جو آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, یہ چلے گا کیسے؟